وبال جان بنے گا، آج بنے یا کل بنے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی بیویوں کو دیکھا ہے، 100 سال عمر دیکھی ہے، کامیاب گھرانے دیکھے ہیں، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں چہرہ دکھائی کا حق ادا کیا تھا، اور پہلی دفعہ ادائیگی جب پہلی دفعہ چہرہ دیکھا ہو تو بنتی ہے نا، اور اگر پہلے 1000 مرتبہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تو چہرہ دکھائی کیا ہو؟ حضرات، اس لیے مودت سورہ روم کی آیت کے مطابق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے اندر اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک مودت اور دوسری رحمت۔ مودت اس پیار کا نام ہے جو بڑوں کے لیے بھی ہو، لڑکے کے باپ کے لیے بھی ہو، لڑکے کی ماں کے لیے بھی ہو، لڑکے کی بہنوں کے لیے بھی ہو، اور جو لڑکی ہے اس کے لیے یہ، تو لڑکے کے لیے لڑکی کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، ان کی قدر اور پیار اور احترام، رحم کے رشتوں کا لحاظ ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ددیالی ہوں، ننیالی ہوں یا سسرالی ہوں، یہ مودت ہوتی ہے۔ ورحمہ، یہ لازم و ملزوم ہے، جب یہ ہوگی تو پھر سکون ملے گا۔ گھروں میں سکون جب ختم ہو جائے تو پھر گھر اجڑتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، بنے ہوئے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج اس ملاقات میں گھروں میں سکون کیوں نہیں، اس کے چند اسباب لے کر کے احباب کی نظر کر رہے ہیں۔ پہلا، دینی طور پہ بھائیو، دینی کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے گھروں کا سکون ختم ہو رہا ہے اور بنے ہوئے گھر اجڑ رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ایک گھر دیندار ہوتا ہے، دوسرا لادین ہوتا ہے، ہم شادی کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک گھر دیندار ہے، دوسرا لادین ہے، دیگر اسباب کو دیکھ کے خوش ہو گئے، لاٹری نکل آئی، سب کچھ دیکھ لیا، دیندار گھرانے کو پتہ بھی ہے کہ جو گھر ہے ٹوٹلی بے دین ہے، اور بے دین گھرانے کو پتہ ہے کہ یہ دیندار گھرانہ ہے، لیکن وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ چلیں بیٹی خوبصورت ہے، جن کی بھی ہے، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ادھر چلے، مال پیسہ ہے، دولت ہے، کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ رشتہ سر نہیں چڑھتا۔ قدم قدم پہ اس کے دین کو، دیندار والدین کو، اس کے عقیدے، اس کے مسلک کو، اس کی عقائد پہ تربیت کو، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور مودت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس گھر میں جو بے دین ہے اور لا دین ہے، آخر کب تک یہ سنے گی اور برداشت کرے گی؟ بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو جن کا اس طرح کا کمبینیشن بنا ہوتا ہے بے سکون دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، لڑتے دیکھا ہے، جھگڑتے دیکھا ہے، اور آخر میں کوئی ایک جو ہے جان چھڑوا لیتا ہے، یا دیندار خلا لے رہے ہوتے ہیں، یا لادین جو ہے وہ طلاق دے کے ٹھوکر مار کے فارغ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پہلے سوچ لیجئے، دوسرے لوگ ایک طرف دیندار ہیں، دوسری طرف بھی دیندار ہیں، ایسی بھی صورت، لیکن اسے میں بعد میں ذکر کروں۔ لیکن پہلے جو مسائل ہمارے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں، ایک طرف دیندار گھرانہ ہے، عالم گھرانہ ہے، اور دوسری طرف جاہل اور اجڑ ہے۔ جن لوگوں کے بچیوں کے مدرسے ہیں وہ اس حوالے سے بالخصوص اس معاملے کو جانتے ہوں گے۔ ایک بیٹی نے علم حاصل کیا ہے، باپ نے پڑھایا ہے، بہنوں نے قربانی دی ہے، ماں نے صبر کیا ہے، اور اس کو اپنے گھر سے الگ کیا ہے، 7 8 6 سال پڑھایا ہے۔ جب وہ پڑھ کے فراغت حاصل کر کے، سند لے کے، تکمیل کر کے جب جانے لگی ہے، تو والدین نے اٹھا کر کے اس کو جس کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ ٹوٹلی اجڑ ہے، جاہل ہے، لا علم ہے۔ آج صبح ایک علاقے سے روتے ہوئے ایک باپ نے رابطہ کر کے کہا کہ میں بیٹی کو اس کے سسرال بھیج رہا ہوں اور وہ نہیں جانا چاہتی، وہ کہتی ہے یا مجھے مار دیں یا اللہ کر کے میرا شوہر مر جائے، میں نہیں جانا چاہتی اس گھر میں۔ ہوا کیا ہے؟ باپ عالم، علم سے تعلق، بیٹی عالمہ، علم سے تعلق، مسلک توحید، کتاب و سنت، مگر جب کی ہے
اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھا, ساری دنیا روک رہی تھی, کوئی گل نہیں, میری بہن ہے, میری آپی ہے, میری باجی ہے. مگر باجی نے جو گل کھلائے اور اس کے بیٹے نے جو گل کھلائے, علم کو اٹھا کے سائیڈ پہ مارا, دین کو منہ پہ مارا, احادیث کو ٹھکرایا اور رد کیا, قرآنی آیت پڑھی تو اس کے اوپر بھی باتیں بنائی, تو آج اس بیٹی کا اپنے گھر جانے کو دل نہیں کر رہا. اور ادھر باتیں یہ ہیں کہ یہ اپنے دین کے مان تران میں ہے, اور ادھر یہ ہیں کہ لادینیت اور جہالت کی انتہا ہے. تو سکون کیسے ملے, آرام کیسے ملے؟ والدین کو سوچنا چاہیے تھا. تیسری شکل میں دیکھتا ہوں جہاں سکون نہیں ہے اور سبب پیچھے دین ہے. ایک گھرانہ دیندار ہے, عالم بھی ہے, ساتھ میں تربیت اچھی ہوئی ہے, تربیت اچھی ہوئی ہے. دوسرا گھرانہ دیندار بھی ہے, عالم بھی ہے, مگر تربیت صحیح نہیں ہے. ان کا بھی ٹکراؤ. تربیت یافتہ بیٹی بولتی ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے, میرے باپ نے یہ سکھایا ہے, میرے بھائیوں نے یہ سکھایا ہے, میرے استاد جی نے یہ سکھایا ہے. مگر دوسری طرف بد تہذیبی ہے, گالیاں ہیں, آوارگی ہے, فحاشی ہے, عیاشی ہے. پھر قدموں کی بندش, ہر طرف تو دھکے کھاتا پھرے لیکن اپنے گھر جاتے ہوئے تکلیف ہو. غلط مشورے, غلط ٹھکانے, غلط جگہوں پر امیدیں. بندو سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بھائیو یہ دو چیزیں ہم شادی سے پہلے کرنے والی ہیں, نہیں کرتے. اور دو چیزیں, تزوجوا الودود الولود, دو چیزیں آپ دیکھ لیں بیٹے اور بیٹی میں کہ وہ پیار کرنے والا ہو, محبت کرنے والا ہو, مودت کرنے والا ہو, لو یو والا نہ ہو. معذرت کے ساتھ مجھے مسجد میں بیٹھ کے یہ لفظ بولنے پڑ رہے ہیں, لیکن کیا کروں کہ جگہ جگہ پہ راج ہی ان جملوں کا ہے. جو قدم قدم پہ لکھتے ہیں نا مسنگ یو, میں آپ کو مس کر رہا ہوں, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسنگ یو اور مس یو کا کیا چکر ہے. لوگوں یاد رکھیے, پیار وہ سر چڑھے گا جو موسم پہ کیا جائے, موسم پہ کیا جائے. موسم پیار کا کب شروع ہوتا ہے؟ جب نکاح ہو جائے اور آپ کی پہلی رات. نکاح سے پہلے کیے جانے والا پیار آپ کے لیے وبال جان بنے گا, آج بنے یا کل بنے.